گا کہ حضور جان عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ وہ قلم لکھنے لگا، چلنے لگا، متحرک ہو گیا، مرزا بھاگ گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کا مجمع تھا۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کیسے نہ لکھتا قلم، وہ کیسے نہ لکھتا۔ مجھے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں مہر علی شاہ تم قلم کو حکم دینا، قلم لکھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ ہجوم ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، پیر مہر علی شاہ علی رحمہ فرماتے ہیں ارے یہ تو قلم کی بات تھی، اگر میں مردے کو حکم دیتا تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اب 7 ستمبر کی جو تاریخ ہے، اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے، سب سے زیادہ احترام والا دن ہے، یہ عظیم دن ہے۔ 1974 7 ستمبر 1974 یہ عظیم دن، اور کس اعتبار سے کہ ہمارے علماء اہل سنت نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا نام ہے، اور فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ شکست فاش دینے والے مرزا قادیان کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور کافی علماء اہل سنت نے اس پر کام کیا، اور الحمدللہ تحریکیں چلی، اور وہ تحریکیں کامیاب، وہ علماء کا کام کرنا اللہ نے قبول کیا، وہ کامیاب ہوئے، اور پھر ان کو آئین اور قانون اور شریعت کی روشنی میں قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دیا گیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کا عالم ہونا، فقیہ ہونا، محدث ہونا الگ، مگر پیر مہر علی شاہ علی رحمہ ساتھ ساتھ اللہ کے دوست بھی تھے، کہہ دو سبحان اللہ، ولی اللہ تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، شب بیداری کرنے والے، تہجد گزار، رات بھر عبادت اور ریاضت کرنے والے، صاحب کشف اور صاحب تصرف اور ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، عظیم بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے مرزا کو چیلنج کیا کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو نبی منوا رہا ہے، نبی کہلوا رہا ہے، تو خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، میدان میں آ، مہر علی شاہ کے مقابل کھڑا ہو، اور میں قلم، یہ جو میرے پاس قلم ہے، تو نبی ہے، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آتا ہوں، اور قلم کو حکم دے، تو بھی قلم کو حکم دے، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ قلم جو ایک معمولی سی ادنی سی شے ہے جس میں جان نہیں ہے، وہ کس طرح حرکت میں آ جائے گی۔ اس کو جو کہوں گا لکھنے گا، وہ لکھے گا، وہ قلم لکھے گا، اور لکھ کے یہ ثابت کرے گا کہ حضور جان عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ وہ قلم لکھنے لگا، چلنے لگا، متحرک ہو گیا، مرزا بھاگ گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کا مجمع تھا۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کیسے نہ لکھتا قلم، وہ کیسے نہ لکھتا۔ مجھے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں مہر علی شاہ تم قلم کو حکم دینا، قلم لکھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ ہجوم ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، پیر مہر علی شاہ علی رحمہ فرماتے ہیں ارے یہ تو قلم کی بات تھی، اگر میں مردے کو حکم دیتا تو مردہ زندہ ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیتا پیر مہر علی شاہ۔ یہ حضور کے ایک ادنی سے غلام کی یہ شان ہے کہ اگر میں مردے کو حکم دوں تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ یہ پیر مہر علی شاہ، وہاں وہ نامراد ہوا مرزا قادیان، وہ بھاگ گیا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور دھتکار چہرے پہ پھٹکار برس رہی تھی، دھتکار دیا گیا،
لوگ پہچان گئے، جان گئے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار یہ یقیناً مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کے ایمانوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، ان کو سہولیات، ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارا دین، ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ تو ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ قادیانی کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی کا دین کوئی دین نہیں ہے، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ در حقیقت قادیانی ایک فتنہ ہے، اور فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس کا اقلیت کے اندر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اقلیت کے اندر بھی اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ تو قادیانی، جو قادیانیوں کو مسلمان کہے، تو یہاں بتایا کہ شرع تو بہت دور کی بات، قادیانیوں کو مسلمان کہلانے والا بھی، کہنے والا بھی، قادیانی کو مسلمان کہنے والا بھی قانوناً مسلمان نہیں، کیونکہ قادیانی نہ شرعاً مسلمان ہے نہ قانوناً مسلمان ہے۔ آئین پاکستان میں ان پر باقاعدہ سارے قیودات وہ ثابت کر دیے گئے، سارے شرائط، سارے قوانین موجود ہیں، ساری حدیں ان پر لگا دی گئی ہیں۔ یہ کسی حال میں نہ قانوناً مسلمان ہے نہ شرعاً مسلمان ہے۔